چنڈے تے کوئی نہیں جے علامہ صاحب دی اجازت ہوئے چنڈے تے کوئی نہیں ہتھاں نوں لہرا کے بچے دی حوصلہ افزائی واسطے ذرا مل کے کہہ دو کی کہنا ہے کہ سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے بولو سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے بولو سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے دنیا پہ دو جہاں دے مختار آ گئے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا اس محفل کا اہتمام جو میلاد کی نیت سے ہے میلاد کی نیت سے ہے میلاد لفظ ولادت سے ہے علماء حضرات موجود ہیں اور درود ہے اپنے حبیب پر وہ بھیج جان درود ہے اپنے حبیب پر وعظم شانہ وعظم برہانہ کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بلند میں ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً عقیدتاً محبتاً درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام عزت معاب جتنے احباب آپ تشریف فرما ہے سبھی احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کے بعد مختصر سی دعا رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اللہ میرا پڑھنا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ کا یہاں پر بیٹھنا اللہ جتنے قدم چل کے آئے ہر قدم پہ لاکھوں کروڑوں نیکیاں عطا فرما، ہر قدم پہ گناہوں کو معاف فرما، ہر قدم پہ درجات کو بلندیاں عطا فرما۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا یا اللہ بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، قبلہ اول کو آزادی عطا فرما۔ سامعین محترم، بڑے خوش نصیب ہیں آپ کہ اللہ کریم نے مجھے اور آپ کو اس پاک محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ہزاروں لوگ ایسے ہیں اس سوسائٹی کے اندر بھی کچھ ایسے احباب ہیں جو گھروں میں آرام فرما رہے ہوں گے، کوئی موبائل لے کر بیٹھا ہوگا، کوئی کس طرح کوئی ٹی وی کے آگے بیٹھا ہوگا، لیکن آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ ذکر مصطفیٰ بھی سن رہے ہیں، ذکر اولیاء بھی سن رہے ہیں۔ سامعین محترم، میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں حدیث مبارکہ آپ کو سناؤں گا۔ صفحہ شریف کی حدیث مبارکہ ہے، مولا علی فرماتے ہیں میں اپنے نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر میں تھا تو میں ایک ایسی جگہ سے میرا ہوا کہ چلتے چلتے پہاڑوں کا مقام آ گیا، تو میں جب اس مقام کے قریب سے گزرا تو آواز آئی لیکن آواز دینے والا نظر نہیں آیا۔ آواز آئی، آواز دینے والا نظر نہیں آیا۔ میں بڑا پریشان ہوا، میں نے دائیں بھی دیکھا، میں نے بائیں بھی دیکھا، میں نے آگے بھی دیکھا، میں نے پیچھے بھی دیکھا، لیکن آواز تھی، آواز دینے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اور وہ آواز کیسی تھی؟ بڑی میٹھی میٹھی، بڑی پیاری پیاری، بڑی سونی سونی، بڑی سونی آواز تھی۔ آواز کیا تھی؟ الصلاۃ والسلام علیکہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ مولا علی نے اس وقت میرے نبی سے پوچھ کر آج کے لوگوں کا منہ بند کر دیا۔ میں نے کہا مولا علی چاہتے تو کہہ سکتے تھے بھائی کوئی پیچھے سے چھیڑ چھاڑ بھی کر رہا ہوگا، کسی نے آواز دے دی تو بات ختم ہوئی،
میں اب کیوں جاؤں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں؟ وہ حدیبیہ کا مقام تھا، وہ 1500 صحابہ تھے، اب کھانے پینے کے لیے سارا کچھ ختم ہو گیا، لیکن صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ دائیں چلتے ہیں بائیں چلتے ہیں، آگے چلتے ہیں پیچھے چلتے ہیں، کسی سے مانگ لیتے ہیں، مدد مانگ لیتے ہیں، کوئی محنت کر لیتے ہیں، لیکن انہیں پتہ تھا اگر آج کوئی مدد کرے گا تو کملی والا مدد فرمائے گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ میرے بھائی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم یہاں سے پڑھیں آقا مدینے سنیں ایسی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام۔ ہم یہاں سے پڑھیں آقا مدینے سنیں ایسی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت نے کیا قلم لکھ کے توڑ دیا، آج بھی صدیوں بعد ایسا کوئی مجدد پیدا نہیں ہوا، لیکن یاد رکھیے گا وہ صحابہ کا طریقہ، وہ ہمارے اسلاف کا طریقہ حضرت بڑی خوبی سے بیان کر رہے تھے کہ اس کو اپنانے کی ضرورت ہے، کالے میلوں پیلے نیلوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائی میری تقریر جہاں پہ بھی ہوتی ہے کبھی کسی کی ٹانگ نہیں کھینچی، لیکن اصلاح میں ضرور کرتا ہوں، اپنی بھی کرتا ہوں اور اگلے کی بھی کرتا ہوں کہ میرے بھائی جو لمحہ فکریہ چل رہا ہے یاد رکھیے گا، تم راتوں کو اٹھ کے نفل پڑھو، تہجد پڑھو، فرض پڑھو، واجب پڑھو، سنت ادا کرو، لیکن دل میں عشق مصطفیٰ نہیں تو تمہارے کسی کام بھی سنت نہیں آئیں گی، کسی کام واجب نہیں آئے گا، کسی کام فرض نہیں آئے گا۔ مولا علی سے پوچھا کہ ہمیں بتائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح ہم نے عزت کرنی ہے۔ صحابہ سے پوچھا، جب صحابہ نے عزت کی نا میرے نبی علیہ السلام کی تو میرے رب نے کہا صحابہ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ میں نے کہا رب تو نے کیوں قسم کھائی ہے؟ گھوڑوں کی تھاپوں کی قسم کھائی، جب وہ گھوڑا چلتا پتھر کے اوپر گھوڑے کا پاؤں آتا چنگاریاں نکلتی، میرا رب اس کی قسم کھاتا ہے۔ مولا تو نے کیوں قسمیں کھائی؟ مولا یہ قسمیں کھانے کا مقصد کیا تھا؟ مولا قرآن میں پھر تیری زبانی قسمیں رب سمجھانا چاہتا ہے میرے بندے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ میں نے اس لیے قسمیں کھائی ہیں، اس گھوڑوں کے اوپر میرے نبی کے صحابہ بیٹھے ہیں، میں نے صحابہ کی قسمیں اس لیے کھائی ہیں کیونکہ صحابہ نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تمہیں تو ہم دے رہے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہے۔ رب اس لیے قسمیں کھا رہا ہے۔ مولا علی بھی یہی بتانا چاہتے ہیں، 1400 سال قبل میرے مولا علی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے یہ مسئلہ حل کر دیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آواز آ رہی ہے لیکن آواز دینے والا نظر نہیں آتا۔ مولا علی کیسی آواز ہے؟ یا اللہ، اللہ کے نبی وہ آواز درود پاک کی ہے، آپ پر بندہ پڑھنے والا پڑھ رہا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، لیکن میں بڑا حیران ہوں، آواز تو آتی ہے، آواز دینے والا نظر نہیں آتا۔ فرمایا فرمایا تم اس پہاڑ کو دیکھ رہے ہو؟ فرمایا عرض کی یا رسول اللہ دیکھا، اس چوٹی کے اوپر جو پتھر پڑا ہے وہی پتھر مجھ پہ درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ تو سامعین محترم اگر پتھر پڑھ سکتے ہیں قبلہ، ہم تو اشرف المخلوق آتے ہیں، سرکار کا ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ قسم پیدا کرنے والے کی کلمے کا مطلب سمجھ آ جائے تو ساری زندگی سرکار کا تابعدار ہو جائے بندہ۔ کلمہ کیا فرما رہا؟ فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ میں نے کہا ہے کا مطلب ہوتا ہے موجود، آپ سامنے بیٹھے ہیں، تو میں نے کہا ہمارا عقیدہ دیکھو، ہم یہاں سے پڑھیں آقا مدینے سنیں ایسی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام۔ سنتا وہی ہے جو زندہ ہوا کرتا ہے۔ تو سامعین محترم میرے محبوب نے فرمایا تھا تمہارا درود پڑھنا مجھ پر تک پہنچایا جاتا ہے۔ ایک روایت میں فرمایا میں خود سماعت کرتا ہوں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جانے کے بعد بھی
میں نے کہا ہم دنیا سے چلے جائیں نا تو کنیکشن ختم ہو جاتا ہے، یہ آپ کا نظریہ ہے، لیکن رب کہتا ہے کنیکشن کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ بڑی لمبی بات ہو جانی ہے، نکلتی نکلتی باتیں کہیں نہ کہیں نکل جانی ہے، پھر موقع ملا تو سمجھاؤں گا، لیکن کنیکشن صرف بتانے لگا ہوں کہ کنیکشن بندے کا ختم نہیں ہوتا، بندہ کرے تو لاکھ کرے۔ قرآن کہتا ہے والذین جاؤ من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ تمہارا کوئی بھائی، تمہارا کوئی دوست، تمہاری کوئی ماں، تمہاری کوئی بہن، تمہارا رشتہ دار اگر دنیا سے چلا گیا ہے تو جب تم ہاتھ اس کے لیے اٹھاؤ گے، ہاتھ بعد میں اٹھیں گے، اللہ بخشش پہلے فرما دے گا۔ تو میں نے کہا یہ ہمارے ماں باپ کے لیے ہے، ہم ہاتھ اٹھائیں تو اللہ ان کی بخشش کر دیتا ہے، تو جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ان کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ تو سامعین محترم، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میرے جانے کے بعد بھی، ظاہری حیات میں سرکار کے جانے کے بعد بھی ہمارا ایمان ہے۔ قبلہ ابھی عرض کر رہے تھے کسی نبی کی عمر 950 سال، ایک روایت میں حضرت نوح کی 1400 سال بھی آئی، کسی کی 120 بھی آئی، کسی نبی کی 350 بھی آئی، حضرت آدم کی 1000 سال کے بارے میں بھی آتا ہے، لیکن صرف اور صرف 63 سالہ زندگی۔ میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا 3 دن سے کنٹینیو، بلکہ 4 دن سے میں سمجھانا چاہتا ہوں، بھائی ساتھ دینا۔ میرے محبوب صرف 63 سالہ زندگی، ظاہری زندگی گزار کے گئے ہیں، لیکن فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا، اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ میں نے کہا میرے محبوب دنیا بننے سے پہلے حدیث سے، جب میں نے حدیث سے پوچھا، جب حدیث کا سہارا لیا تو فرمایا جابر عرض کرتے ہیں اللہ کہ نبی بتائیں یہ کائنات بننے سے پہلے اللہ نے کس چیز کو بنایا؟ فرمایا سن جابر، جس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم تھا، نہ انسان، نہ جنس تھا، حتیٰ کہ کچھ بھی نہیں تھا، اس وقت اس سے بھی پہلے اللہ نے اپنے نور سے میرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ تو سامعین میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں حدیث مبارکہ آپ کو سناؤں گا۔ صفحہ شریف کی حدیث مبارکہ ہے، مولا علی فرماتے ہیں میں اپنے نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر میں تھا، تو میں ایک ایسی جگہ سے میرا ہوا کہ چلتے چلتے پہاڑوں کا مقام آ گیا، تو میں جب اس مقام کے قریب سے گزرا تو آواز آئی، لیکن آواز دینے والا نظر نہیں آیا۔ آواز آئی، آواز دینے والا نظر نہیں آیا۔ میں بڑا پریشان ہوا، میں نے دائیں بھی دیکھا، میں نے بائیں بھی دیکھا، میں نے آگے بھی دیکھا، میں نے پیچھے بھی دیکھا، لیکن آواز تھی، آواز دینے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اور وہ آواز کیسی تھی؟ بڑی میٹھی میٹھی، بڑی پیاری پیاری، بڑی سونی سونی، بڑی سونی آواز تھی۔ آواز کیا تھی؟ الصلاۃ والسلام علیکہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ مولا علی نے اس وقت میرے نبی سے پوچھ کر آج کے لوگوں کا منہ بند کر دیا۔ میں نے کہا مولا علی چاہتے تو کہہ سکتے تھے بھائی کوئی پیچھے سے چھیڑ چھاڑ بھی کر رہا ہوگا، کسی نے آواز دے دی تو بات ختم ہوئی، میں اب کیوں جاؤں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں؟ وہ حدیبیہ کا مقام تھا، وہ 1500 صحابہ تھے، اب کھانے پینے کے لیے سارا کچھ ختم ہو گیا، لیکن صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ دائیں چلتے ہیں، بائیں چلتے ہیں، آگے چلتے ہیں، پیچھے چلتے ہیں، کسی سے مانگ لیتے ہیں، مدد مانگ لیتے ہیں، کوئی محنت کر لیتے ہیں، لیکن انہیں پتہ تھا اگر آج کوئی مدد کرے گا تو کملی والا مدد فرمائے گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ میرے بھائی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم یہاں سے پڑھیں آقا مدینے سنیں ایسی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام۔ ہم یہاں سے پڑھیں آقا مدینے سنیں ایسی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت نے کیا قلم لکھ کے توڑ دیا، آج بھی صدیوں بعد ایسا کوئی مجدد پیدا نہیں ہوا، لیکن یاد رکھیے گا وہ صحابہ کا طریقہ، وہ ہمارے اسلاف کا طریقہ حضرت بڑی خوبی سے بیان کر رہے تھے کہ اس کو اپنانے کی ضرورت ہے، کالے میلوں پیلے نیلوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائی میری تقریر جہاں پہ بھی ہوتی ہے کبھی کسی کی ٹانگ نہیں کھینچی، لیکن اصلاح میں ضرور کرتا ہوں، اپنی بھی کرتا ہوں اور اگلے کی بھی کرتا ہوں کہ میرے بھائی جو لمحہ فکریہ چل رہا ہے یاد رکھیے گا
तुम रातों को उठ के नफल पढ़ो, तहज्जुद पढ़ो, फ़र्ज़ पढ़ो, वाजिब पढ़ो, सुन्नत अदा करो, लेकिन दिल में इश्क मुस्तफ़ा नहीं तो तुम्हारे किसी काम भी सुन्नत नहीं आएंगी, किसी काम वाजिब नहीं आएगा, किसी काम फ़र्ज़ नहीं आएगा। मौला अली से पूछा कि हमें बताएं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस तरह हमने इज़्ज़त करनी है। सहाबा से पूछा, जब सहाबा ने इज़्ज़त की ना मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, तो मेरे रब ने कहा सहाबा वल आदियाति दबहा फल मूरियाति कदहा फल मुगीराति सुबहा। मैंने कहा रब तूने क्यों कसम खाई है? घोड़ों की थापों की कसम खाई। जब वो घोड़ा चलता पत्थर के ऊपर घोड़े का पांव आता, चिंगारियां निकलती, मेरा रब उसकी कसम खाता है। मौला तूने क्यों कस्में खाई? मौला ये कस्में खाने का मकसद क्या था? मौला कुरान में फिर तेरी जुबानी कस्में रब समझाना चाहता है। मेरे बंदे वल आदियाति दबहा फल मूरियाति कदहा फल मुगीराति सुबहा। मैंने इसलिए कस्में खाई है, उस घोड़ों के ऊपर मेरे नबी के सहाबा बैठे हैं। मैंने सहाबा की कस्में इसलिए खाई हैं क्योंकि सहाबा ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम दे रहे हैं, ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे है। रब इसलिए कस्में खा रहा है। मौला अली भी यही बताना चाहते हैं। 1400 साल कबल मेरे मौला अली सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाके ये मसला हल कर दिया। कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे आवाज आ रही है लेकिन आवाज देने वाला नजर नहीं आता। मौला अली कैसी आवाज है? या अल्लाह, अल्लाह के नबी वो आवाज दरूद पाक की है, आप पर बंदा पढ़ने वाला पढ़ रहा है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। लेकिन मैं बड़ा हैरान हूँ, आवाज तो आती है, आवाज देने वाला नजर नहीं आता। फरमाया या रसूल अल्लाह, फरमाया तुम उस पहाड़ को देख रहे हो? फरमा अर्ज की या रसूल अल्लाह देखा, उस चोटी के ऊपर जो पत्थर पड़ा है वही पत्थर मुझ पे दरूद व सलाम पढ़ रहा है। तो सामीन मोहतरम अगर पत्थर पढ़ सकते हैं किबला, हम तो अशरफुल मखलूक आते हैं, सरकार का हम कलमा पढ़ने वाले हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कसम है पैदा करने वाले की कलमे का मतलब समझ आ जाए तो सारी जिंदगी सरकार का ताबेदार हो जाए बंदा। कलमा क्या फरमा रहा? फरमाया मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मैंने कहा है का मतलब होता है मौजूद, आप सामने बैठे हैं। तो मैंने कहा हमारा अकीदा देखो, हम यहाँ से पढ़ें आका मदीने सुने, ऐसी आला समात पे लाखों सलाम। सुनता वही है जो जिंदा हुआ करता है। तो सामीने मोहतरम मेरे महबूब ने फरमाया था तुम्हारा दरूद पढ़ना मुझ पर तक पहुँचाया जाता है। एक रिवायत में फरमाया मैं खुद समात करता हूँ। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके जाने के बाद भी, मैंने कहा हम दुनिया से चले जाए ना तो कनेक्शन ख़त्म हो जाता है, ये आपका नज़रिया है, लेकिन रब कहता है कनेक्शन कभी भी ख़त्म नहीं होता। बड़ी लंबी बात हो जानी है, निकलती निकलती बातें कहीं ना कहीं निकल जानी है, फिर मौका मिला तो समझाऊंगा। लेकिन कनेक्शन सिर्फ बताने लगा हूँ कि कनेक्शन बंदे का ख़त्म नहीं होता, बंदा करे तो लाख करे। कुरान कहता है वल्लज़ीन जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। तुम्हारा कोई भाई, तुम्हारा कोई दोस्त, तुम्हारी कोई माँ, तुम्हारी कोई बहन, तुम्हारा रिश्तेदार अगर दुनिया से चला गया है तो जब वो तुम हाथ उसके लिए उठाओगे, हाथ बाद में उठेंगे, अल्लाह बख्शिश पहले फरमा देगा। तो मैंने कहा ये हमारे माँ बाप के लिए है, हम हाथ उठाएं तो अल्लाह उनकी बख्शिश कर देता है। तो जिनका हम कलमा पढ़ते हैं उनकी शान का अंदाजा कौन लगा सकता है? तो सामीन मोहतरम ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाँ मेरे जाने के बाद भी, ज़ाहरी हयात में सरकार के जाने के बाद भी हमारा ईमान है। किबला अभी अर्ज़ कर रहे थे किसी नबी की उम्र 950 साल, एक रवायत में हज़रत नूह की 1400 साल भी आई, किसी की 120 भी आई, किसी नबी की 350 भी आई, हज़रत आदम की 1000 साल के बारे में भी आता है। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ 63 साल ज़िंदगी
میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا 3 دن سے کنٹینیو، بلکہ 4 دن سے میں سمجھانا چاہتا ہوں بھائی ساتھ دینا. میرے محبوب صرف 63 سالہ زندگی، ظاہری زندگی گزار کے گئے ہیں، لیکن فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا، اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. میں نے کہا میرے محبوب دنیا بننے سے پہلے حدیث سے، جب میں نے حدیث سے پوچھا، جب حدیث کا سہارا لیا تو فرمایا جابر عرض کرتے ہیں اللہ کہ نبی بتائیں یہ کائنات بننے سے پہلے اللہ نے کس چیز کو بنایا؟ فرمایا سن جابر، جس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم تھا، نہ انسان، نہ جنس تھا، حتیٰ کہ کچھ بھی نہیں تھا، اس وقت اس سے بھی پہلے اللہ نے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. تو سامعین